مصطفیٰ کریم کہتے ہیں اچھا فاطمہ یہ تو بتاؤ نواسا گیا کسے ہے، نواسا دیکھنے میں کس کی طرح لگتا ہے؟ میرے پیارے جب اتنا کہا تو فاطمہ جواب دیتی ہیں یا رسول اللہ جب پہلی نظر پڑی تو علی لگ رہا تھا اور دوسری نظر پڑی تو نبی لگ رہا تھا۔ ہاں آقا جی آپ کو گیا ہے۔ کہیں گے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میرے حسین بے اختیار تھے، مجبور تھے، کربلا کے میدان میں پیاسا شہید کر دیا گیا۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، تاریخ کو اٹھاؤ اور تاریخ کو اٹھانے کے بعد میں ذرا اس غور پر نظر ڈالو کہ مصطفیٰ جان رحمت کا نواسا نہ کل میدان کربلا میں مجبور تھا نہ آج مجبور ہے۔ ہاں صاحبو تمہیں معلوم ہی کیا ہے، تم لوگوں نے بغض کی اینک لگائی اور اینک لگانے کے بعد میرے حسین کو دیکھا تو کسی نے جب اینک لگائی بغض کی تو بغض کی اینک لگانے کے بعد نظر سے دیکھا تو میرے حسین کو ماننے لگے کہ 1 محرم سے صرف اور صرف 10 محرم تک حسین ہے۔ مگر ہمارا عقیدہ یہ ہے، مگر ہمارا مومنوں کا ماننے کا عقیدہ یہ ہے کہ میرے حسین کا ایک دن میرے حسین کا ہے، سال کے 12 مہینے میرے حسین کے ہیں، سال کے 12 مہینوں میں زندگی کا ایک لمحہ میرے حسین کا ہے۔ اور آگے بڑھو تو ہر نماز میرے حسین کی ہے، ہر سجدہ میرے حسین کا ہے، ہر تسبیح میرے حسین کی ہے۔ ہاں صاحبو تمہیں پتہ کیا ہے، زمانہ باتیں اپنی کرتا ہے۔ تم نے بغض کی اینک کو لگا کر کے میرے حسین کو دیکھا تو کسی نے کچھ کہا تو کسی نے کچھ بولا، میرے حسین کو تم جانتے کہاں ہو؟ زمانہ تاریخ پلٹتا رہے گا مگر کچھ نظر نہیں آنے والا۔ سب کچھ بھلا سکتا ہے، ساری باتوں کو بھلا سکتا ہے، سارے غموں کو بھلا سکتا ہے، مگر میرا ایمان یہ بولتا ہے کہ سب کچھ بھلا دیا ہے مگر یاد ہے حسین اب بھی ہمارے سینوں میں آباد ہے حسین۔ اور نکلا تھا جن کے واسطے سورج کبھی کبھی، نکلا تھا جن کے واسطے سورج کبھی کبھی، ان بے مثال باپ کی اولاد ہے حسین، ان بے مثال باپ کی اولاد ہے حسین۔ ہاں صاحبو میرے مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ ہر نبی کی جب سلطنت چلی ہے، ہر نبی کی نسلیں چلی ہیں تو اس کی پشت سے چلی ہیں، مگر میرے نبی فرماتے ہیں کہ میری نسل جو چلی ہے، جو حضرت علی اور فاطمہ کا بیٹا ہوگا وہ میرا بیٹا ہے، یعنی کہ امام حسین خود میرا بیٹا ہے۔ ہاں تمہیں معلوم ہی کہاں ہے، پڑھنے کا تمہیں ٹائم ہی کہاں ہے، وقت کی ہی کہاں ہے، جب میرے حسین کو مصطفیٰ جان رحمت نے اتنا کہا نا کہ حسین میرا بیٹا ہے۔ ہاں صاحبو نہ میرا حسین کل میدان کربلا میں مجبور تھا، بے اختیار تھا، نہ آج بے اختیار ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے شہزادے کو، اپنے بیٹے کو، امام حسین کو جب پیدا ہوا نا تو یقین جانے آپ جب دنیا دار کے یہاں بیٹا پیدا ہو، زمیندار کے یہاں بیٹا پیدا ہو، جب کسی خاندان والے کے یہاں بیٹا پیدا ہو تو اپنی حیثیت کے مطابق وہ لٹاتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق وہ بانٹتا ہے۔ ارے میں کہتا ہوں کہ اگر تیرے یہاں بیٹا پیدا ہو تو اپنی حیثیت کے مطابق پورے خاندان کو کھلائے، آدھے گاؤں والوں کو کھلائے، آدھے زمینداروں کو کھلائے، مگر یاد رکھو جب مصطفیٰ جان رحمت کا نواسا امام حسین میری دنیا میں تشریف لائے ہوں گے تو کس طرح سے مصطفیٰ جان رحمت نے لٹایا ہوگا۔ اس مدینے کے تاجدار نے اتنا لٹایا کہ میرے احمد رضا امام کو کہنا پڑ گیا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ہاں صاحبو جب مصطفیٰ جان رحمت نے جب اتنا فرمایا نا کہ حسین میرا بیٹا ہے، جب میرے امام پیدا ہوئے دنیا میں آئے، دنیا میں آنے کے بعد آنکھوں کو کھولا، ادھر مصطفیٰ جان رحمت نے مسجد نبوی میں حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، ساتھ میں چلنے لگے لے کے۔ صحاباؤں نے، لوگوں نے اتنا دیکھا
تو پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ حضرت علی کہتے ہیں ہاں مصطفیٰ جان رحمت نے میرا ہاتھ پکڑا، میں پیچھے پیچھے چل رہا تھا، مصطفیٰ جان رحمت آگے آگے چل رہے تھے، مصطفیٰ کریم آگے آگے قدم بڑھا رہے تھے۔ میں نے مصطفیٰ جان رحمت سے پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی، بس میں چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا۔ کہتے ہیں جب میرا گھر قریب آ گیا، جب مصطفیٰ جان رحمت گھر پر پہنچ گئے تو میں سوچنے لگا مصطفیٰ میرے گھر تشریف لے کر کے کیوں آئے ہیں؟ مصطفیٰ کہتے ہیں دروازے پر علی تم ٹھہرو اور اندر کسی کو جب تک کہ آنے مت دینا جب تک کہ میں نہ بول دوں۔ حضرت علی کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کی جب میں نے اتنی باتوں کو سنا ہے میں دروازے پر ٹھہر گیا۔ اب اندر کیا ہوا سنو لوگو۔ مصطفیٰ جان رحمت نے قدم رکھا، مصطفیٰ جان رحمت اندر گئے۔ اندر جانے کے بعد فاطمہ کو دیکھ کر کے مسکرا دیا اور مسکرانے کے بعد کہا فاطمہ لاؤ ہمارا نواسا ہماری گود میں دے دو۔ جب اتنا کہا ہے فاطمہ مسکرا دیتی ہیں۔ دیکھ مصطفیٰ جان رحمت نے جب اتنا کہا ہے فاطمہ مسکرا دیتی ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ کر کے مسکرانے لگتی ہے۔ مصطفیٰ کریم کہتے ہیں اچھا فاطمہ یہ تو بتاؤ نواسا گیا کسے ہے؟ نواسا دیکھنے میں کس کی طرح لگتا ہے؟ میرے پیارے جب اتنا کہا تو فاطمہ جواب دیتی ہیں یا رسول اللہ جب پہلی نظر پڑی تو علی لگ رہا تھا اور دوسری نظر پڑی تو نبی لگ رہا تھا۔ ہاں آقا جی آپ کو گیا ہے، دیکھنے میں ہو بہو آپ کی طرح ہے۔ یوں مصطفیٰ جان رحمت نے میرے امام کو گود میں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میں لیا۔ میرے مصطفیٰ کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی نواسے کو گود میں لے کر کے ادھر ٹہل رہے ہیں، کبھی ادھر ٹہل رہے ہیں۔ ادھر مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فاطمہ کہتی ہیں ابا جان خوشی کا دن ہے، آپ روئے کیوں؟ آپ کی آنکھوں سے یہ ساون بھادو کی طرح آنسو کیوں بہنے لگے؟ تب فاطمہ سے کہتے ہیں فرماتے ہیں فاطمہ میں نے حسین کو دیکھا ہے تو مجھے میری ماں آمینہ کی یاد آ گئی ہے، مجھے میری ماں کی یاد آ گئی ہے۔ ہاں صاحبو مصطفیٰ جان رحمت یہ ابھی فاطمہ سے باتیں کر ہی رہے تھے، ادھر رب نے جبریل کو حکم دیا جبریل جی رب جلیل، خدا نے فرمایا جبریل جا دیکھ مصطفیٰ کے کریم کے مصطفیٰ جان رحمت کے میرے محبوب کے گھر نواسا پیدا ہوا ہے، جا دوڑ کر کے جا اور جانے کے بعد میرے محبوب کو میری طرف سے مبارکباد دے دے۔ جا جبریل دوڑ کر کے جا، آج نواسا پیدا ہوا ہے، میرے مصطفیٰ کو میرے محبوب کو جا کر کے خوشخبری سنا دے۔ ادھر جبریل کہتے ہیں یا خدا رب کریم اگر تیری اجازت ہو تو میں اپنی طرف سے بھی مبارکباد دے دوں، یا خدا اگر تیری بھی اجازت ہو، تیری اجازت ہو رب کریم تو میں تیرے محبوب کو اپنی طرف سے مبارکباد نہ دے دوں؟ رب نے فرمایا جا جبریل اپنی طرف سے بھی اجازت دے دے۔ اب چلے ہیں، لبوں پہ مسکراہٹ ہے، خوشی ہے، چمکتا ہوا چہرہ ہے۔ ادھر جبریل امین رب کی قربتوں سے چلے ہیں، ادھر فرشتوں نے روک لیا۔ فرشتوں نے کہا جبریل جاتے کہاں ہو؟ بڑا چہرہ کھلا ہوا ہے، بڑے خوش نظر آتے ہو۔ تب جبریل امین نے کہا تھا مصطفیٰ جان رحمت کے گھر جا رہا ہوں مبارکباد دینے کے لیے، نواسا پیدا ہوا ہے، خدا کے حکم کے مطابق رب کریم کے حکم کے مطابق مصطفیٰ جان رحمت کی چوکھٹ پر مبارکباد دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ تب فرشتوں نے کہا تھا جبریل جا تو صحیح، ہماری بھی اجازت لے لے، اگر رب کی اجازت مل جاتی تو ہم بھی مصطفیٰ کی چوکھٹ پر پہنچ جاتے، سیدہ فاطمہ کی چوکھٹ پر پہنچ جاتے اور محبوب کو ہم بھی مبارکباد دیتے۔ ادھر جبریل امین کہہ ہی رہے تھے، ادھر کہتے ہیں جبریل امین اچھا جبریل یہ تو بتاؤ جب بیٹا پیدا ہوا ہے، جب نواسا پیدا ہوا ہے تو خیرات بھی لٹائی جائے گی، نواسا پیدا ہوا ہے تو خیرات بھی لٹائی جائے گی، خیرات بھی دی جائے گی۔ تب جبریل امین کہتے ہیں ہاں جب بیٹا پیدا ہوا ہے، نواسا پیدا ہوا ہے تو خیرات بھی لٹائی جائے گی۔ فرشتے کہتے ہیں جبریل آخر یہ تو بتا کہ خیرات کس طرح سے لٹائی جائے گی، خیرات کس طرح سے دی جائے گی؟ تب جبریل امین کہتے ہیں جب دنیا دار کا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق لٹاتا ہے، جب زمیندار کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو پورے گاؤں والوں کو کھلاتا ہے، جب دنیا دار کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو آدھے زمینداروں کو کھلاتا ہے، آدھے گاؤں والوں کو کھلاتا ہے، مگر آج مدینے کے تاجدار کا بیٹا پیدا ہوا ہے، اس طرح سے لٹایا جائے گا۔ دینے کا عالم یہ ہوگا، اگر میں اعلیٰ حضرت کا شعر جبریل امین کی زبان میں لے لوں تو بے جانا ہوگا۔ جبریل امین کہہ رہے تھے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ہاں صاحبو دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جبریل امین اجازت لے رہے ہیں، کن کی؟ فرشتوں کی۔ جبریل امین کی ایک نظر پڑ جاتی ہے اس فرشتے پر جو فرشتہ معذور ہے، جس کی اڑنے کی صلاحیت چھین لی گئی ہے، جس کے
اڑنے کی صلاحیت چھین لی گئی ہے۔ جبریل امین نے اتنا دیکھا، وہ فرشتہ رو رہا تھا۔ فرشتہ کہتا ہے جبریل جا رب کریم سے میری بھی اجازت لے لے، اگر رب کی اجازت مل جاتی تو میں بھی مصطفیٰ جان رحمت کی چوکھٹ پر پہنچ جاتا، میں بھی شفا کی خیرات مانگ لیتا۔ جبریل امین کہتے ہیں اچھا یہ تو بتا ہوا کیا تھا؟ کہنے لگا اے جبریل میں رب کے عتاب میں گرفتار ہوں، میں رب کے عتاب میں گرفتار ہوں۔ جبریل کہتے ہیں معاملہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ ایک بار میں عرش پر تھا، پہلے آسمان پہ تھا، میں نے نیچے جھانک کر کے دیکھا نا، جب میں نے پہلے آسمان سے جھانک کر کے دیکھا تو ایک آدمی تھا، ایک شخص تھا، وہ زمین پر لڑک لڑک کر کے چل رہا تھا۔ میری زبان سے یہ نکل گیا یا اللہ یہ اس طرح حالاتوں میں چل رہا ہے، ان حالاتوں میں چل رہا ہے، اس سے اچھا تو اس کا مر جانا بہتر ہے۔ رب کریم نے فرمایا کہ بس اتنا میری زبان سے نکلنا تھا، اتنا میری زبان سے کہنا تھا۔ رب کریم کا عتاب برس پڑا، فرمان جاری ہو گیا کہ وہ اسے چلنے میں تکلیف نہیں ہے، اسے دوڑنے میں تکلیف نہیں ہے، تجھے دیکھنے میں تکلیف ہو رہی ہے، بس یہ کہنا تھا۔ رب کا عتاب برس پڑا، جب سے لے کر کے اب تک میری اڑنے کی صلاحیت چھین لی گئی ہے، میری چلنے کی صلاحیت چھین لی گئی ہے، میں معذور بنا کر کے ڈال دیا گیا ہوں۔ وہ فرشتہ رو رہا تھا، کہنے لگا جبریل اگر مجھے بھی اجازت مل جاتی تو آج مصطفیٰ جان رحمت خیرات لٹائے جائیں گے، میں بھی بخش بخشش کا پروانہ طلب کروں گا، میں بھی مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے کی خیرات حاصل کروں گا، ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی چوکھٹ سے شفا کی خیرات مل جائے۔ رب کریم سے جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رب کریم سن رہا ہے تیرا فرشتہ کیا کہہ رہا ہے، اگر تیری اجازت ہو تو میں گود میں اٹھا کر کے اسے لے کر کے مصطفیٰ جان رحمت کی دہلیز پر لے جاؤں، صحن میں رکھ دوں، مصطفیٰ جان رحمت کی سے دہلیز پر رکھ دوں، اتنا کہنا تھا۔ جبریل امین سے رب کریم نے فرمایا جبریل پوچھتا کیا ہے، جا اسے لے کر کے چلا جا، میرے محبوب کی چوکھٹ پہ لے جا کر کے رکھ دے، آج میرے محبوب کے گھر نواسہ پیدا ہوا ہے، اس طرح سے خیرات لٹائی جائے گی، دینے کا عالم یہ ہوگا، آج کسی کو محروم نہیں کیا جائے گا، جا اٹھا، اور اٹھانے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کے صحن میں رکھ دے۔ اب جبریل نے اٹھایا ہے، گود میں اٹھانے کے بعد میں میرے پیارے مصطفیٰ جان رحمت کی چوکھٹ کے سامنے صحن میں رکھ دیتے ہیں، میرے پیارے سارے فرشتے آ رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں، فرشتے آ رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں، ادھر مصطفیٰ جان رحمت کی اس پر نظر پڑ جاتی ہے، وہ فرشتہ تھا، وہ رو رہا تھا، میرے پیارے وہ نبی جو جانوروں کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، وہ نبی جو میرے پیارے جانوروں کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، چرند و پرند کو روکتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، بے زبانوں کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، تو ایک فرشتے کو روتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں جبریل بتا تو صحیح ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، یہ روتا کیوں ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا محبوب تم ہی پوچھ لیجئے، آپ ہی پوچھ لیجئے ماجرا کیا ہے۔ فرشتے نے بتانا شروع کیا ہے، میرے پیارے جب بات مکمل ہوئی ہے، ادھر مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں سے ساون بھادوں کی طرح آنسو بہ رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے یوں ہاتھ اٹھایا اور التجا کرتے ہیں اے رب کریم آج تیرا فرشتہ جو تیرے عتاب میں گرفتار ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ اے رب کریم جو تیرا فرشتہ تیرے عتاب میں گرفتار ہے وہ میرے حسین کی خیرات لوٹنے کے لیے آیا ہے، میرے حسین کی خیرات لینے کے لیے آیا ہے، بتا تیری رائے کیا ہے، بتا تیرا ارادہ کیا ہے؟ رب کریم فرماتا ہے محبوب پوچھتا کیا ہے؟ سارے ملکیت کی خزانے کی چابی تیری مٹھی میں ہے، آج گھرانہ تیرا ہوگا، لٹانا میرا ہوگا، دینا تیرا ہوگا، اشارہ میرا ہوگا، اے محبوب پوچھتا کیا ہے؟ گھرانہ تیرا ہے، لٹانا میرا ہے۔ ہاں صاحبو مصطفیٰ جان رحمت تیرا فرشتہ حسین کی خیرات مانگ رہا ہے، پتہ کرنا کیسے ہے؟ یا آج خدا رب کریم سے عرض کرتے ہیں رب کریم بتا کرنا کیا ہے؟ کہا محبوب پوچھتا کیا ہے، جیسے چاہے ویسے لٹا دے، جیسے چاہے ویسے لٹا دے۔ رب کریم شفا کیسے دینی ہے؟ خدا فرماتا ہے محبوب آج اپنے حسین کی ہم پاور دکھانا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ آئیں گے جو یہ کہیں گے کہ حسین بے اختیار تھے، کربلا کے میدان میں پیاسا شہید کیا گیا تھا، ارے ان کی کیا مجال تھی جو پیاسا شہید کر سکتے تھے۔ آج ہم اپنے حسین کی پاور دکھانا چاہتے ہیں، مصطفیٰ چاہتے ہیں دعا مانگتے شفا حاصل ہو جاتی فرشتے کو، مگر نہیں، آج حسین کی پاور دکھانا چاہتے ہیں۔ پھر رب کریم حکم کیا ہے؟
رب کریم فرماتا ہے محبوب حسین کا ہاتھ پکڑ اور فرشتے کے جسم پر لگا دے۔ تاریخ گواہ ہے، یوں مصطفیٰ کریم نے میرے حسین کا ہاتھ پکڑا اور فرشتے کے جسم پر لگانا شروع کیا۔ جہاں جہاں ہاتھ لگ رہا تھا وہاں وہاں شفا کی خیرات مل رہی تھی، خیرات بڑھ رہی تھی۔ ہاں صاحبو، زمانہ ایک آتا جو یہ بولتا، اختیار تھے، مجبور تھے، اس لیے کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ صاحبو تم جھوٹ بولتے ہو، میرے امام نہ کل مجبور تھے نہ آج مجبور ہے۔ میرے امام تو وہ ہے کہ اگر مصطفیٰ کریم سے ضد کر دے، یا نبی نانا جان مجھے کھیلنے کے لیے ہرنی کے بچے چاہیے، تو ہرنی اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے میرے حسین کے لیے دے کر کے جاتی۔ ہاں صاحبو، میرے حسین کا تو مقام یہ ہے کہ نبی فرماتے ہیں جو میرے حسین سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا۔ ہاں صاحبو، میرے حسین کا مرتبہ تو وہ ہے کہ اگر میرے مصطفیٰ نماز میں مصطفیٰ جان رحمت کی اگر پشت پر بیٹھ جائے، اگر چڑھ کر کے بیٹھ جائے میرے مصطفیٰ جان رحمت کے اوپر، سجدے میں ہے میرے نبی اور امام حسین چڑھ کر کے بیٹھ گئے، تو میرے نبی نے سجدے کو لمبا کر دیا، سجدے کو لمبا کر دیا میرے نبی نے۔ یہ میرے حسین کا مرتبہ ہے۔ ہاں صاحبو، تبھی تو میرے مصطفیٰ جان رحمت نے جب سجدے کو لمبا کیا تو شبنم بارشی کہنے پر مجبور ہو گئیں، کہنے لگتی ہیں شاہدی کے روزے پر خالی ہاتھ جانا ہے، لوگ گل چڑھاتے ہیں ہمیں دل چڑھانا ہے، ایک ہی مسلح پر دو امام ہے شبنم، ایک ہی مسلح پر دو امام ہے شبنم، پشت پر نواسا ہے بندگی میں نانا ہے، پشت پر نواسا ہے بندگی میں نانا ہے۔